ناول حشرات الارض مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 8۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران اس قسم کے غبارے کی وجہ سے بے ہوش ہوا ہے اور یہ غبارہ شاید کسی میکانزم کی وجہ سے دروازے کے سامنے دباؤ پڑنے سے کام کرتا ہے۔ حالانکہ عمران نے اسے بتایا تھا کہ آرکینیم ریز کی وجہ سے میکانزم بھی جام ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود یہ نہ جانے کیسا میکانزم تھا کہ باقاعدہ کام کر رہا تھا۔ اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی کہ وہ سانس روک کر عمران کو باہر کھینچے یا چنانچہ وہ آگے بڑھا۔ اس نے شعوری طور پر سانس روکا، پھر دونوں ہاتھ آگے کو بڑھا کر اس نے دوبارہ عمران کی پنڈلیاں پکڑی اور ایک زوردار جھٹکے سے باہر کو گھسیٹا۔ ایک بار پھر سٹک کی آواز کے ساتھ ہی غبارہ سا چھت سے نکل کر دروازے کے درمیان سے ہوتا ہوا ٹھیک عمران کے سینے پر آ کر پھٹا، لیکن اس بار صفدر پوری طرح ہوشیار تھا، اس لیے وہ عمران کو باہر گھسیٹتے لے گیا۔ عمران کے باہر آنے تک دو اور غبارے بھی دروازے کے درمیان گر کر پھٹ گئے، لیکن صفدر سانس روکے ہوئے عمران کو باہر راہداری میں گھسیٹ کر لے آنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے جھک کر عمران کو کاندھے پر اٹھایا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ اب سانس روکنا اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اس لیے اس نے بے اختیار زور زور سے سانس لینے شروع کر دی۔ اب مسئلہ تھا عمران کو ہوش میں لانے کا، اور ظاہر ہے اتنا تو صفدر بھی سمجھتا تھا کہ گیس کی وجہ سے بے ہوشی عام انداز میں تو دور نہیں ہو سکتی، اس لیے اس گیس کا توڑ عمران کے خون میں انجیکٹ کرنا لازمی تھا۔ لیکن صفدر کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ غبارے پھٹنے سے کون سی گیس نکلتی ہے۔ یہاں چونکہ کسی بھی لمحے کسی کے آنے کا خطرہ تھا، اس لیے صفدر عمران کو کاندھے پر لادے تیزی سے اس ریٹائرڈ انجینئر والی کوٹھی کی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے عمران کو کاندھے سے اتار کر دونوں ہاتھوں پر سنبھالا اور پھر پوری قوت سے جھٹکا دے کر اس نے عمران کو چھال کر دیوار کے اوپر لٹا دیا۔ عمران دوسری طرف گرنے لگا تھا، لیکن صفدر نے ایڑیاں اونچی کر کے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ کر دوسری طرف گرنے سے نہ صرف بچا لیا بلکہ اس نے اسے وہیں اس طرح ایڈجسٹ بھی کر دیا کہ جب وہ ہاتھ چھوڑے تو عمران دوسری طرف نہ جا گرے۔ جب اسے تسلی ہو گئی تو وہ سائیڈ پر ہٹ کر دیوار پر چڑھنے کے لیے اچھلنے والا تھا کہ یک لخت اس کے ذہن میں خیال آیا کہ برآمدے میں بے حس و حرکت کھڑے افراد بہرحال انہیں اس طرح مڑتے دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے جیسے وہ ٹھیک ہوئے انہوں نے یہ سب کچھ اپنے باس کو بتا دینا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے ریٹائرڈ انجینئر اس کے خاندان پر ان لوگوں نے لامحالہ ان کی تلاش کے سلسلے میں تشدد کرنا ہے۔ اس لیے اس نے دیوار پر چڑھنے سے پہلے جیب سے ریوالور نکالا اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا برآمدے کے قریب پہنچا۔ دوسرے لمحے اس نے مسلسل ٹریگر دبانے شروع کر دی اور برآمدے میں کھڑے ہوئے چاروں بے حس و حرکت غیر ملکی بے جان جسموں کی طرح نیچے گرے اور ان کے جسموں سے خون نکلنے لگا، لیکن وہ تڑپے بغیر ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ صفدر اس وقت تک وہیں رکا رہا جب تک اس نے ان چاروں کی آنکھوں کو مکمل طور پر بے نور ہوتے نہ دیکھ لیا۔ اس طرح بے بس انسانوں پر گولیاں چلاتے ہوئے اسے افسوس ضرور ہوا تھا، لیکن دوسرے لمحے اسے یہ خیال آ گیا کہ یہ لوگ اس کے ملک کے دوست نہیں دشمن ہیں۔ انہوں نے اس کے ملک کی انتہائی قیمتی لیبارٹری تباہ کرنے کی سازش کی ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ریٹائرڈ انجینئر اور اس کے خاندان پاک ایشیا کے معصوم شہری تھے۔ ان کی زندگی اور ان سب کے لیے موت کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس کا اپنے اس اقدام پر ہونے والا افسوس جاتا رہا اور وہ مطمئن ہو کر واپس مڑا۔ پھر وہ سائڈ سے اچھل کر دیوار پر چڑھا، دوسری طرف کود گیا۔ اس کے بعد اس نے عمران کو بھی دیوار کے اوپر سے گھسیٹ کر دوبارہ کاندھے پر لادا اور اسے لے کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا، جہاں ابھی تک ارشد اوان اور اس کے ملازم بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ صفدر نے عمران کو وہیں ایک صوفے پر لٹایا، پھر تیزی سے مڑ کر وہ بھاگتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پھاٹک کا اندرونی کنڈا کھولا، لیکن خود وہ چھوٹی کھڑکی کھول کر باہر نکلا اور پھر سڑک کراس کر کے وہ تیزی سے دوسری طرف کے فٹ پاتھ پر پہنچ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کالونی کے پہلے چوک کی طرف بڑھنے لگا، جہاں اس کی اور عمران کی کار موجود تھی۔ ظاہر ہے وہ اس بے ہوشی کے عالم میں عمران کاندھے پر اٹھا کر چوک تک نہ لے جا سکتا تھا، اس لیے اس نے چوک سے کار یہاں ریٹائرڈ انجینئر کی کوٹھی میں لے آنے پھر عمران کو لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار تک پہنچ گیا، اس نے کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا، پھر اسے لے کر وہ دوبارہ ریٹائرڈ انجینئر کی کوٹھی کی طرف بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے کار پھاٹک کے باہر روکی اور نیچے اتر کر اس نے پھاٹک کو دھکیل کر کھولا، پھر دوبارہ کار میں بیٹھ کر وہ کار اندر لے گیا۔ پورچ میں کار روک کر وہ اترا اور سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے عمران کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور لا کر اس نے کار کی عقبی سیٹ کے سامنے اسے نیچے لٹا دیا۔ کار کا دروازہ بند کر کے وہ دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار بیک کر کے اس نے موڑی، پھر کھلے ہوئے پھاٹک سے باہر لا کر اس نے ایک سائیڈ پر روکا اور خود نیچے اتر کر وہ دوبارہ کھلے پھاٹک کے اندر آیا۔ اس نے پھاٹک بند کر کے اسے اندر سے ہک کیا، پھر چھوٹی کھڑکی سے باہر نکل کر اس نے کھڑکی بھی بند کی اور پھر تیزی سے دوبارہ اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ ساتھ والی کوٹھی کا پھاٹک بدستور بند تھا، وہاں باہر کوئی آدمی یا کار بھی موجود نہ تھی۔ صفدر عمران کو ساتھ لیے کار کو دوڑاتا سیدھا اسپیشل اسپتال پہنچا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ اب ڈاکٹر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عمران کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اسے لے کر اسپتال آیا تھا۔ کیا ہوا عمران صاحب کو؟ ڈاکٹر صدیقی نے عمران کو صفدر کے کاندھے پر بے ہوشی کے عالم میں لدے ہوئے دیکھ کر انتہائی تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ انہیں کسی نامعلوم گیس اٹیک سے بے ہوش کیا گیا، اس لیے مجھے یہاں لے آنا پڑا، صفدر نے کہا۔ اوہو،
मैं देखता हूँ, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। फिर उसने बाहर मौजूद चपड़ासी को स्ट्रेचर लाने के लिए कहा। चंद लम्हों बाद इमरान स्ट्रेचर पर लेटा ऑपरेशन रूम ले जाया गया, जबकि सफ्दर ने डॉक्टर सिद्दीकी के दफ्तर में मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज से X2 के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इमरान की तरफ से इत्मीनान हो जाने के बाद वो अब फौरी तौर पर चीफ को इन तमाम हालात की रिपोर्ट देना चाहता था। X2 राब्ता कायम होती चीफ बॉस की मखसूस आवाज़ रिसीवर में गूंजी। सफ्दर बोल रहा हूँ जनाब, स्पेशल सर्विसेज अस्पताल से, सफदर ने कहा और उसके साथ ही बगैर रोके उसने शुरू से लेकर अब तक तमाम हालात तफसील से बता दिए, क्योंकि वो चीफ की आदत जानता था कि उसे तमहीदी फ़िक्रों से सख्त नफ़रत है। टॉप हिल्स कॉलोनी कोठी नंबर 12, यही पता बताया तुमने? X2 ने उसी तरह सर्द लहजे में पूछा। यस बॉस, सफदर ने मदवाना लहजे में कहा। मैं मेंबर्स को वहाँ भेज रहा हूँ, तुम भी वहाँ पहुँच जाओ और फिलहाल इस कोठी की निगरानी करो, सिर्फ निगरानी। X2 ने तेज़ लहजे में कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। उसी लम्हे डॉक्टर सिद्दीकी दफ्तर में दाखिल हुए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सफदर ने चौंक कर पूछा। हमने गैस टेस्ट कर लिया और इसका एंटी इंजेक्शन लगा दिया है। थोड़ी देर बाद इमरान साहब होश में आ जाएंगे, बहरहाल अब उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, डॉक्टर सिद्दीकी ने मुतमईन लहजे में कहा। ठीक है इमरान साहब, होश में आए तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं उन्हें यहाँ ले आया था और दोबारा मैं वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि चीफ ने इस पार्ट को निगरानी का हुक्म दिया है। खुदाफिज, सफदर ने जगह बताए बगैर पैगाम देते हुए कहा। डॉक्टर सिद्दीकी के सर लाने पर वो दफ्तर से निकला और तेज़ तेज़ कदम उठाता दोबारा बाहर मौजूद अपनी कार की तरफ बढ़ गया। पीटर की हालत देखने वाली थी। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ गया था, आंखों से शोले निकल रहे थे और उसके सामने खड़ा हुआ नौजवान उस बुरी तरह सहमा हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे वो अपनी मौत का यकीन हो गया। तो तुम ये रिपोर्ट लेकर आए हो कि चार्ल्स मर चुका है और वहाँ इस कैदी की लाश की बजाय चार्ल्स की लाश पड़ी हुई है? पीटर ने इंतहा गुस्सीले लहजे में कहा। यस बॉस, नौजवान ने सहमे हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, इसमें जाहिर है तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं, जाओ, पीटर ने सर झटकते हुए कहा और नौजवान तेजी से मुड़ा, फिर इस तरह दरवाजे से बाहर निकल गया जैसे उसे एक लम्हे की भी देर हो गई तो उस पर कयामत टूट पड़ेगी। पीटर इसी तरह कमरे में टहल रहा था कि अचानक मेज पर पड़े हुए ट्रांसमीटर से टू टू की तेज आवाज़ें निकलने लगी और पीटर चौंक कर मुड़ा। फिर मेज के पीछे मौजूद कुर्सी पर बैठकर उसने हाथ बढ़ाया और ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो चीफ कॉलिंग। ट्रांसमीटर से चीफ की कुरखत आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, पीटर बोल रहा हूँ। पीटर ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए जवाब दिया। पीटर से सूरत हाल मुकम्मल तौर पर हमारे खिलाफ हो चुकी है। हमारा अहम तरीन अड्डा भी सीक्रेट सर्विस की नज़रों में आ चुका है। आर्कोपिक प्लान भी ख़त्म हो चुका है और हमारे पास अब लेबॉर्ट्री को तबाह करना और अपना मिशन मुकम्मल करने का फौरी तौर पर कोई प्लान भी मौजूद नहीं है। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि हम फौरी तौर पर यहाँ से वापस चले जाएँ और फिर उस सिलसिले में कोई जामे प्लानिंग करके दोबारा वापस आएँ। इस वक्त तक सीक्रेट सर्विस भी मुतमईन हो चुकी होगी, वरना ये लोग अब मुसलसल हमारे खिलाफ काम करते रहेंगे, चीफ ने कहा। बॉस, इस तरह वापसी तो नाकामी की दलील है, पीटर ने होंठ काटते हुए कहा। हकीकत भी यही है, यहाँ हम ना सिर्फ बुरी तरह नाकाम हो गए हैं, बल्कि अब सीक्रेट सर्विस हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई और हमारे पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी मौजूद नहीं। और इस हेडक्वार्टर के बारे में तुम्हारी रिपोर्ट मिलने के बाद तो ये मुझे खतरा लाहक हो गया कि कहीं एसपी का वजूद ही खतरे में न पड़ जाए। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि हम इस नाकामी को तस्लीम करते हुए फौरी तौर पर वापस चले जाएं। उसके बाद हम दोबारा आएंगे तो हम ना सिर्फ अपना मिशन भी मुकम्मल कर लेंगे, बल्कि सीक्रेट सर्विस का खात्मा भी पूरे प्रोग्राम बनाकर करेंगे, चीफ ने तेज़ लहजे में कहा। ये दुरुस्त है चीफ कि फौरी तौर पर हमें हर सेक्टर पर नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। हमारा हेडक्वार्टर भी सामने आ गया, जिसकी वजह से उसे फौरी तौर पर तबाह करना पड़ा। हमारे आदमी भी मारे गए, लेकिन चीफ शिकस्त खाकर वापस चले जाना कम अज़ कम मेरी फितरत के खिलाफ है। कुछ ना कुछ तो बहरहाल हमें करके ही वापस जाना चाहिए। दो में से एक काम, या तो लेबॉर्ट्री तबाह हो जाएगी या फिर सीक्रेट सर्विस का खात्मा हो जाएगा। अगर आप मुझे कुछ मोहलत दें तो मैं इनमें से एक काम तो बहरहाल के साथ अंजाम दे सकता हूँ, पीटर ने होंठ काटते हुए कहा। कितनी मोहलत लेना चाहते हो? चीफ ने खुश्क लहजे में कहा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता चीफ। मुझे अब मालूम हो गया कि हमारे खिलाफ काम करने वाला असल आदमी अली इमरान है। वो सीक्रेट सर्विस का मेंबर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। मैं उसे तो हर सूरत में हलाक करके यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ। मुझे उसके बारे में तफसीलात का इल्म हो गया। उसकी रिहाइशगाह के गिर्द मेरे आदमी मौजूद है। जैसे वो सामने आया मैं उसे इबरतनाक अंजाम से दो चार कर दूंगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पीटर ने इस कदर
اس بار قدرے جذباتی لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ اصل مشن پر اب تمہاری توجہ نہیں رہی اور تم اب ذاتی انتقام پر اتر آئے ہو۔ چیف کا لہجہ بھی ادگرہت ہو گیا تھا۔ چیف، اصل مشن کی کامیابی کے لیے سمران کا خاتمہ ضروری ہے، پیٹر نے جواب دیا۔ سنو پیٹر، ہم کسی مجرم تنظیم سے وابستہ نہیں ہیں کہ اس طرح کے ذاتی انتقام کے لیے کام کرتے رہیں۔ ہمارا تعلق ایک حکومت سے اور ہم نے حکومت کے مفادات کی غرض سے کام کرنا اور سرکاری طور پر ہمارا مشن کسی آدمی کا خاتمہ نہیں، پاکیزیہ کی سپر ایکٹیو لیبارٹری کی تباہی ہے۔ میں تمہیں کل تک کی مہلت دیتا ہوں، اگر کل تک تم نے اس لیبارٹری کی تباہی کا کوئی قابل عمل پلان بنا کر مجھے قائل کر لیا تو میں مشن کو جاری رکھنے کی اجازت دوں گا، ورنہ میری واپسی کا حکم فائنل سمجھو، اوور اینڈ آل۔ چیف نے دکرخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے دوبارہ ٹو ٹو کی آوازیں نکلنے لگی۔ پیٹر نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ناکام واپسی، یہ کیسے ممکن ہے؟ پیٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر چند لمحے وہ دونوں ہاتھوں میں سر کو تھامے ہوئے بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر چونک کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور میز پر رکھے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ ہاروے کہاں ہے؟ پیٹر نے پوچھا۔ اپنے دفتر میں موجود ہے باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اسے میرے پاس بھجوا دو، پیٹر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ہاروے اس کا ماتحت تھا، اس کا کام اسلحے کی چیکنگ اور انہیں کام کے لیے ہر وقت ریڈی رکھنا تھا۔ ہاروے نہ صرف ہر قسم کے اسلحے کا ماہر تھا بلکہ وہ انتہائی ذہین نوجوان بھی تھا۔ جب بھی پیٹر کو کسی پلان میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہاروے سے ہی مشورہ کرتا تھا اور اکثر اس کا مشورہ انتہائی مفید ثابت ہوتا تھا۔ ہاروے جسمانی طور پر کمزور آدمی تھا، اس لیے وہ فیلڈ میں کام کرنے کے قابل نہ تھا، اس لیے اسے ایس بی کے جدید ترین اسلحے کے اسٹور کا انچارج بنایا گیا۔ اس مشن میں بھی چونکہ انتہائی جدید اسلحے کے استعمال کا موقع آ سکتا تھا، اس لیے ہاروے بھی ساتھ آیا تھا اور اب لیبارٹری کی تباہی کا پلان بنانے کے لیے سوچتے ہوئے پیٹر کو ہاروے کا ہی خیال آیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، پیٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک چھوٹے قد اور انتہائی منحنی سے جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا، البتہ اس کی فراخ پیشانی اور آنکھوں میں موجود تیز چمک اس کی ذہانت کو ظاہر کر رہی تھی۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے باس، نوجوان نے باریک سی آواز میں لیکن انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھو ہاروے، گریٹ لینڈ کو ایک بار پھر تمہاری ذہانت کی ضرورت پڑ گئی، پیٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملک کے لیے میری جان بھی حاضر ہے باس، ہاروے نے پرخلوص لہجے میں کہا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم یہاں کس مشن پر آئے ہیں؟ پیٹر نے اس کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس باس، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا یہ مشن اچانک ناکام بنا دیا گیا ہے، ہاروے نے اس بات میں سارے لاتے ہوئے کہا۔ اس کی تفصیلات معلوم ہیں؟ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ پیٹر نے کہا۔ نہیں باس، ہاروے نے مختصر سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو سنو، میں تمہیں پوری تفصیل بتاتا ہوں تاکہ تم بعد میں ساری تفصیل کو ذہن میں رکھ کر کوئی مشورہ دے سکو۔ سپر ایکٹیو لیبارٹری کے بارے میں تمہیں تفصیلات معلوم ہے کیونکہ مشن کی فائنل پلاننگ میں تمہارا مشورہ بھی شامل تھا، اس لیے ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال مشن کامیابی کے قریب پہنچ گیا، ہم نے آرکوپک ہولز تیار کر لیے۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے ان آرکوپک ہولز کے ذریعے لیبارٹری کو تباہ کرنے والا مخصوص حربہ ایف کے بھی کامیابی سے تیار کر لیا، لیکن اس دوران ہمیں اطلاع ملی کہ اس ہوٹل کی گیلری کی نگرانی کی جا رہی ہے جہاں آرکوپک کیڑے موجود تھے اور ڈاکٹر جان ہیملے اس کی نمائش لگائے ہوئے تھا۔ پھر یہ اطلاع ملی کہ جس جگہ آرکوپک ہولز بنائے گئے وہاں کی فضائی نگرانی کی جا رہی ہے۔ چونکہ ہم گیلری کی نگرانی سے قبل ہی آرکوپک ہولز تیار کر چکے تھے، اس لیے نگرانی کرنے والوں کو کچھ حاصل نہ ہو سکا اور فضائی نگرانی چونکہ کچھ وقت کے لیے تھی، چنانچہ اس نگرانی کے ختم ہوتے ہی میں ڈاکٹر آرنلڈ کو ساتھ لے کر آرکوپک ہولز والے علاقے جسے یہاں نارتھ زون کہا جاتا ہے خود آ گیا۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے ایف کے ان ہولز میں داخل کیے، پھر ہم واپس آ گئے۔ اب ڈاکٹر آرنلڈ نے صرف اپنی خفیہ لیبارٹری سے سائنسی آلات کی مدد سے ان آلات کو آرکوپک ہولز کے اندر ہی اندر آگے بڑھانا تھا اور ان کے آگے بڑھتے ہی لیبارٹری تباہ ہو جاتی اور ہمارا مشن مکمل ہو جاتا۔ ڈاکٹر آرنلڈ چونکہ گزشتہ کئی ماہ سے ایک کوٹھی کے اندر کام کر رہے تھے اور آج تک کسی کو بھی اس لیبارٹری کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، اس لیے ہم مطمئن تھے، لیکن پھر اچانک چیف باس نے مجھے کال کر کے بتایا کہ ڈاکٹر آرنلڈ ٹرانسمیٹر کال ریسیو نہیں کر رہا اور نہ ہی وہاں موجود ہے، ہمارا ایجنٹ ایرک فون ریسیو کر رہا ہے۔ چنانچہ میں چارلس کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ کوٹھی کے باہر سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ میں ایک خفیہ راستے سے اندر گیا تو معلوم ہوا کہ لیبارٹری تباہ کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر آرنلڈ اور اس کے چاروں ساتھی ہلاک ہو چکے، ایرک کی بھی لاش دستیاب ہوئی لیکن اس پر تشدد کیا گیا تھا، اس سے ہم سمجھ گئے کہ اس سے ہمارے متعلق پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس نگرانی کرنے والے کو اغوا کیا اور اسے چارلس والی کوٹھی میں لے جا کر ہم نے اس سے پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا کہ ایک شخص علی عمران جو سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا وہ ہمارے خلاف ورک کر رہا ہے۔ اس آدمی سے اس علی عمران کا حلیہ، اس کی رہائش گاہ اور اس کا فون نمبر معلوم کرنے کے بعد میں نے چارلس کو اس کے قتل کا حکم دیا اور خود جانسن کے ساتھ وہاں سے یہاں مین ہیڈ کوارٹر آ گیا تاکہ اس عمران کے خلاف کام کیا جا سکے۔ عمران کے فلیٹ کے گرد میں نے نگرانی کے انتظامات کیے اور کچھ آدمیوں کو وہاں چھوڑ کر
جیسے ہی وہ عمران فلیٹ پر آئے سے اغوا کر کے مشن ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دیا جائے۔ میں یہاں واپس آ گیا۔ پھر میں نے مشن ہیڈ کوارٹر فون کر کے وہاں کے انچارج آفیسر کو اطلاع دینی چاہیے کہ جیسے ہی عمران وہاں پہنچا وہ مجھے اطلاع کر دے، لیکن وہاں سے جب کسی نے ریسیور نہ اٹھایا تو مجھے ایک بار پھر تشویش پیدا ہوئی۔ چونکہ میں پہلے ڈاکٹر آرنلڈ والی لیبارٹری کا حال دیکھ چکا تھا، اس لیے یہاں بھی میں خفیہ راستے سے اندر گیا تو یہاں کی صورتحال بھی اس لیبارٹری جیسی ہی نظر آئی۔ برآمدے میں جیسپر اور اس کے تینوں ساتھی ہلاک ہوئے پڑے تھے۔ مشن ہیڈ کوارٹر کے آپریشن روم کو جب میں نے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں دروازے کے ساتھ منسلک سپر ریز سسٹم کے تحت بے ہوش کر دینے والے 4-5 کیپسول فائر ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں 3-4 آدمی بے ہوش ہوئے، لیکن کوٹھی خالی پڑی تھی اور پھاٹک اندر سے بند تھا۔ بہرحال چونکہ مشن ہیڈ کوارٹر نظروں میں آ چکا تھا، اس لیے میں نے اس میں ٹائم بام لگایا، پھر اسے خفیہ راستے سے واپس آ کر جہاں پہنچ کر میں نے چیف کو رپورٹ دی۔ ادھر چارلس کو میں نے ایک کام کے لیے فون کیا تو وہاں سے بھی کال ریسیو نہ کی گئی، چنانچہ میں نے وہاں ایک آدمی بھیجا۔ اب اس نے آ کر رپورٹ دی کہ چارلس کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے اور وہ قیدی جس کے متعلق قتل کا حکم دے کر میں آیا تھا وہ غائب ہے، اور کوٹھی کی تلاشی بھی لی گئی اور ادھر عمران بھی فلیٹ سے غائب ہے۔ اب چیف نے مجھے کال کیا، اس کا کہنا ہے کہ مشن ناکام ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن میرے اصرار پر اس نے مجھے کل تک کی مہلت دی کہ اگر میں اصل مشن کی کامیابی یعنی سپر ایکٹیو لیبارٹری کی تباہی کا کوئی قابل عمل پلان بنا سکوں تو ٹھیک، ورنہ واپسی فائنل، مگر میں کسی صورت بھی ناکام ہو کر واپس نہیں جانا چاہتا۔ میں نے تو چیف سے کہا تھا کہ اگر اصل مشن کامیاب نہیں ہو تو کم از کم سیکرٹ سروس یا اس عمران کے خاتمے کی اجازت دے دے، لیکن چیف کا کہنا ہے کہ ہم سرکاری آدمی ہیں، ہمارا مقصد حکومت کے مفادات کو مکمل کرنا ہے، اس لیے اگر اصل مشن کامیاب ہو جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ اور چیف کی بات ہے بھی درست، ذاتی انتقام تو بعد میں بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ اس سپر ایکٹیو لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے کون سا پلان بنایا جائے؟ پیٹر نے پوری تقریر کرتے ہوئے کہا، باس، اس عمران یا سیکرٹ سروس کی کارکردگی انتہائی حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے اچانک عین موقع پر ڈاکٹر آرنلڈ کی لیبارٹری ٹریس کر لی، مشن ہیڈ کوارٹر ٹریس کر لی، آخر وہ کس طرح ان کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوئے؟ ہاروے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں خود حیران ہوں، لیکن ظاہر ہے ان باتوں پر اگر ہم سوچتے رہے تو مشن مکمل نہ ہو سکے گا، اور اگر ہم نے فوری طور پر اصل مشن مکمل نہ کیا اور نہ یہاں سے گئے تو مجھے یقین ہے کہ یہ سیکرٹ سروس ہمارا آخری آدمی بھی ٹریس کر کے ختم کر دے گی، اس لیے تم ان باتوں کو چھوڑو اور اصل مشن کے بارے میں سوچو، پیٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، کیا آپ مجھے 1 گھنٹے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ ہاروے نے کہا۔ 1 گھنٹے کی کیوں؟ پیٹر نے چونک کر پوچھا۔ اس لیبارٹری کی مکمل فائل مجھے دے دیں اور 1 گھنٹہ بھی دے دیں، مجھے یقین ہے کہ 1 گھنٹے بعد میں کوئی ایسا حل تلاش کروں گا جس کی مدد سے اس لیبارٹری کو انتہائی آسانی سے تباہ کیا جا سکے گا، ہاروے نے انتہائی پر اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پیٹر نے کہا، اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے سرخ رنگ کی جلد والی ایک موٹی سی فائل نکال کر ہاروے کی طرف بڑھا دی۔ ہاروے نے فائل اٹھائی اور اٹھ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پیٹر نے اس کے جانے کے بعد کرسی کی پشت سے سر لگائے اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا اپنا ذہن بھی لیبارٹری کی تباہی کا کوئی حل نکالنے میں مصروف تھا، لیکن جو کچھ اس نے لیبارٹری کے متعلق فائل میں پڑھا تھا اس کے مطابق حل تو ایک طرف لیبارٹری تک کوئی پہنچ ہی نہ سکتا تھا۔ پھر اسی طرح سوچتے سوچتے شاید آدھا گھنٹہ گزر گیا، کیونکہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ یس، کم ان، اس نے آنکھیں کھول کر آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، ذہن پر بے پناہ زور دینے کی وجہ سے اس کے ذہن میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ہاروے اندر داخل ہوا۔ ہاروے کے ہاتھ میں وہی سرخ رنگ کی جلد والی فائل موجود تھی اور چہرے پر کامیابی کی چمک۔ باس، میں کامیاب ہو گیا، میں نے ایک ایسا حل تلاش کر لیا کہ آسانی سے اس لیبارٹری کو تباہ کیا جا سکتا ہے، ہاروے نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور پیٹر بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، جلدی کرو، بتاؤ مجھے، پیٹر نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ باس، لیبارٹری کے اندر جانے کا ایک محفوظ راستہ موجود ہے جسے میگنیٹ وے کہا جاتا ہے، جس میں سے کبھی کبھار لیبارٹری کے اندر کام کرنے والا عملہ آتا جاتا رہتا ہے۔ اس میگنیٹ وے کے بارے میں اس فائل میں صرف ذکر ہے، پوری تفصیل نہیں دی گئی، لیکن ایک ایسا اشارہ موجود ہے جس کی مدد سے اس میگنیٹ وے کو ہم آسانی سے ٹریس کر سکتے ہیں۔ اس فائل میں درج ہے کہ اس میگنیٹ وے سے لیبارٹری کا انچارج اپنے گھر جاتا ہے اور باقی ساتھی بھی اس کے گھر سے آگے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میگنیٹ وے کا دوسرا راستہ اس لیبارٹری انچارج ڈاکٹر وحید کے گھر میں ہے۔ فائل میں یہ بھی درج ہے کہ میگنیٹ وے کو بھی صرف لیبارٹری کے اندر سے ہی کھولا جا سکتا ہے، باہر سے نہیں، لیکن میں نے اس میگنیٹ وے کو کھولنے کا طریقہ دریافت کر لیا، ہاروے نے کہا۔ میگنیٹ وے کو کھولنے کا طریقہ کس طرح؟ پوری طرح وضاحت کرو، پیٹر نے چونک کر پوچھا۔ باس، میگنیٹ وے انتہائی اہم ڈیفنس لیبارٹری میں قائم کیا جاتا ہے تاکہ اس راستے کو انتہائی محفوظ بنایا جا سکے۔ یہ ایک ٹنل نما راستہ ہوتا ہے جس میں انتہائی طاقتور مقناطیسی لہریں مسلسل کام کرتی رہتی ہیں، صرف ان مخصوص لہروں پر چلنے والی مقناطیسی شٹل ہی
اس ٹنل سے گزر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی جاندار اس سے گزر نہیں سکتا، کیونکہ انتہائی طاقتور مقناطیسی لہریں انسان کا اعصابی توازن نہ صرف درہم برہم کر دیتی ہیں بلکہ انہیں ہمیشہ کے لیے ناکارہ کر دیتی ہیں۔ اس طرح اندر داخل ہونے والا انسان بہرحال ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان انتہائی طاقتور میگنیٹ لہروں کا وقتی طور پر کیسے خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ کام اسلحے کا کوئی انتہائی ماہر ہی سوچ سکتا ہے، کیونکہ جب سے کوبرا میزائل تیار ہوا تھا جو میگنیٹ لہروں پر کام کرتے تھے، جنگی جہازوں کو ان سے محفوظ رکھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس پر ریسرچ کی گئی تو طویل ریسرچ کے بعد یہ انکشاف ہوا انسانی آواز کی انتہائی طاقتور لہریں، جنہیں وائس سپر ویوز کہا جاتا ہے، میگنیٹ لہروں کی پاور پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اور ان کی مدد سے میگنیٹ لہر کی کارکردگی کو صفر کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک مخصوص ہتھیار تیار کیا گیا جسے VSW کا نام دیا گیا۔ اس میں انسانی آواز میں ایک عام سی چیخ کا ٹیپ بند کر دیا جاتا ہے، پھر اس میں ایسی مشین لگا دی جاتی ہے جو اس چیخ سے پیدا ہونے والی لہروں کو اس قدر طاقتور بنا دیتی ہے کہ انسانی کان سن نہیں سکتے، لیکن یہ لہریں جنگی جہاز کے گرد پھیل جاتی ہیں۔ اس طرح کوبرا میزائل کے میگنیٹ لہریں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ جہاز کو لگ کر اسے تباہ کرنے کی بجائے کہیں اور نکل جاتا ہے۔ اس طرح جنگی جہاز اس کی زد سے بچ جاتا ہے، لیکن یہ لہریں زیادہ فاصلے تک کام نہیں کرتی۔ ان کی رینج صرف 10 فٹ تک محدود رہتی ہے، ورنہ تو شاید یہ اپنی جگہ ایک خوفناک ہتھیار بن جاتا۔ بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر وحید کے گھر میں اس میگنیٹ وے کا دہانہ تلاش کر کے اسے بموں سے کھول دیں اور پھر VSW لے کر اس میں گھس جائیں اور اپنے کانوں کو اس طرح طاقتور لہروں کی زد سے محفوظ رکھیں، تو اس ٹنل میں انتہائی طاقتور میگنیٹ لہریں ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور ہم اطمینان سے اس وے کے ذریعے اندر لیبارٹری تک پہنچ جائیں گے، اور پھر وہاں موجود انسانوں کو ختم کر کے ایسا انتہائی طاقتور ٹائم بم لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے اس وے سے باہر آ جانے کے بعد پھٹ کر اندر موجود تمام مشینری کو مکمل طور پر تباہ کر دے۔ صرف لیبارٹری کا بیرونی ہال رہ جائے گا، اپنے حفاظتی اقدامات سمیت وہ قائم رہتا رہے، ہمارا مشن بہرحال مکمل ہو جائے گا۔ ہاروے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پلان تو قابل عمل ہے۔ ڈاکٹر وحید کی رہائش گاہ تو آسانی سے معلوم کی جا سکتی ہے اور وہاں موجود افراد کو اس دہانے کا بھی علم ہوگا، بظاہر تشدد کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اسے ادھر سے کھولنے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا یا اسے طاقتور بموں سے کھولا جا سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ تو اس انسانی آواز کی لہروں والے آلے کا ہے، اس کے بغیر تو سارا پلان بیکار ہے اور ظاہر ہے وہ یہاں موجود نہ ہوگا۔ پیٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، باس اگر ایسی بات ہوتی تو میں یہ پلان ہی نہ بناتا۔ یہاں ایسی مشینری 2 ہتھیاروں میں موجود ہے، میں ان ہتھیاروں سے یہ مشینری علیحدہ کر کے 2 آلات تو تیار کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاروے نے کہا، اوہ ویری گڈ، اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم اپنا مشن واقعی اس طرح مکمل کر سکتے ہیں کہ سیکرٹ سروس کو جب پتہ چلے گا کہ اندر سے لیبارٹری تباہ ہو چکی ہے اور ان کے سائنسدان ختم ہو گئے ہیں تو وہ سار پیٹ کر رہ جائیں گے، اور لیبارٹری کی تباہی کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے اندر موجود انتہائی قیمتی مشینری کو تباہ کیا جا سکے۔ واقعی ہمیں اس کے بیرونی خول سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، پیٹر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ جیس میں کل دوپہر تک یہ دونوں آلات تیار کر سکتا ہوں، اگر ابھی کام شروع کر دوں تو۔ ہاروے نے کہا، ٹھیک ہے تم کام شروع کر دو فوراً، میں چیف سے بات کر لیتا ہوں۔ تمہارے ان آلات تیار ہونے تک میں ڈاکٹر وحید کی رہائش گاہ اور اس کی تفصیلات معلوم کروں گا، پھر اس لیبارٹری کو تباہ کرنا ہمارا مقدر بن جائے گا۔ پیٹر نے کہا اور ہاروے سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر بے پناہ مسرت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کی وجہ سے گریٹ لینڈ کا یہ عام ترین مشن مکمل ہو گیا تو پھر لازماً اس کی قدر بڑھ جائے گی اور ہو سکتا ہے اسے گریٹ لینڈ کا کوئی عام ترین تمغہ بھی دیا جائے اور اس طرح وہ گریٹ لینڈ کا VIP بھی ہو جائے گا۔ دانش منزل کے آپریشن روم میں بلیک زیرو کرسی پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ سیکرٹ سروس کے تمام ارکان حتیٰ کہ ٹائیگر بھی پورے دارالحکومت میں SB کے کسی نئے ہیڈ کوارٹر کی تلاش میں مصروف تھے، لیکن SB کے ارکان جیسے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ ٹاپ ایئرز کالونی کی وہ کوٹھی جہاں سے صفدر نے عمران کو بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر اسپتال پہنچایا تھا، سیکرٹ سروس کے ممبران کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ایک دھماکے سے تباہ ہو گئی تھی۔ اب رینگلر جیپ والا کلیو بھی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ رینگلر جیپ اس کوٹھی میں موجود تھی جس میں ٹائیگر کو لے جایا گیا تھا۔ عمران اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد نہ جانے کیا کرتا پھر رہا تھا، اس نے ابھی تک بلیک زیرو سے کوئی رابطہ ہی نہ کیا تھا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران اب صرف اس پیٹر کے حلیے کے مشکوک افراد کو شہر میں تلاش کرتے پھر رہے تھے، لیکن بلیک زیرو جانتا تھا کہ یہ بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ پیٹر یا اس کے ساتھی ظاہرہ تربیت یافتہ ایجنٹ تھے، ایسے لوگ میک اپ کے ماہر ہوتے ہیں، اس لیے صرف قد و قامت کی بنیاد پر کروڑوں افراد سے بھرے ہوئے دارالحکومت میں سے کسی کو تلاش کر لینا سوائے صحیح لا حاصل کے اور کچھ نہ تھا۔ لیکن بلیک زیرو نے ممبران کو صرف اس امید پر تلاش کا حکم دے رکھا تھا کہ شاید کوئی اتفاق کلیہ پیش آ جائے جس سے وہ ان کا کلیو حاصل کر لینے میں کامیاب ہو جائیں۔
ابھی تک ایس بی کے چیف گراہم کے متعلق کچھ پتہ نہ چل رہا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں موجود ہے۔ ایرک نے گوس کا نام بتایا تھا اور عمران نے اس کی ٹرانسمیٹر کال بھی ڈاکٹر ارنلڈ والی لیبارٹری میں ریسیو کی تھی، لیکن وہ تھا کہاں اس کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا، اور بلیک زیرو کو یقین تھا کہ عمران لازماً اسے تلاش کر رہا ہوگا، کیونکہ بہرحال اس سارے گروپ کا چیف